نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم سامعین ذی وقار، سیرت طیبہ کے موضوعات کی سیریز میں آج کی گفتگو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلے اور آخری حج کی تعلیمات ہے. ان تعلیمات کو کتب سیر، کتب احادیث اور کتب تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع سے تعبیر کیا جاتا ہے. آج میں قرآن پاک کی تلاوت کردہ آیت کے ذیل میں احادیث سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. مالک لا یزل ہم سب کو حق بات کہنے، آپ سب کو حق بات سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عزیزان من، جب قرآن پاک کی یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی تو اتمام دین ہو گیا. اللہ رب العزت کی تعلیمات کی تکمیل ہو گئی. باری الہ نے جو دین کی باتیں رشد و ہدایت کی ایک انسان کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں اور بحیثیت امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام جو چیزیں ضروری تھیں، اللہ نے ایک ایک شے کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کر کے مکمل فرما دیا اور کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو آج کے دن تمہارے لیے میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہیں کوئی نہ کوئی دین چاہیے، کوڈ آف لائف چاہیے، کنڈکٹ آف لائف چاہیے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ چاہیے. تمہیں چاہیے کہ رشد و ہدایت کا کوئی ایسا سامان ہو جس کی روشنی میں صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ہر عمل بیان کر دیا جائے. تو اے طبقہ انسانیت کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو قبول کر لیا ہے. اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے ساری کی ساری نعمتیں وہ تم پر تمام کر دی ہیں. اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین کو تمہارے ضابطۂ حیات کے طور پہ پسند کر لیا ہے. تو عزیزان من، آئیے کچھ اقتباسات میں نے مختلف احادیث سے اور مختلف کتب سے چند چیدہ احادیث سامنے رکھی ہیں. سب سے پہلا میں ٹاپک جو ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ حقوق والدین ہے. اور یاد رکھیے، یہ حج کا ایسا موقع ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسپیشل اعلان کروا کر جتنے قریب کے قبائل تھے سب کے سب کو بلا لیا کہ آ جاؤ، اور یہ فرمایا اپنے ایک صحابی کو کہ اس مرتبہ آ کے میرے ساتھ حج کر لو، مجھ سے حج سیکھ لو، کیا پتا اگلے سال میری ملاقات تم سے ہو یا نہ ہو.
تو تاکید کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور بے شمار لوگ اس میں آئے. کہا جاتا ہے کہ کم از کم 1,23,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی. اب یہ خطبہ ایک خطبہ نہیں ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مختلف مواقع کے اوپر دیے گئے حج کے دوران سارے کے سارے خطبات کو اگر جمع کیا جائے تو کہیں 5 ملتے ہیں، کہیں 6 ملتے ہیں. ان کے پوائنٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کتب حدیث میں خطبہ حجت الوداع کے طور پر. آئیے تو سب سے پہلا جو ٹاپک ڈسکس ہوا، فرمایا کہ اتقوا اللہ فی والدیکم، کہ لوگوں والدین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور فلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اس ڈر سے کہ پتہ نہیں میری اولاد پلے گی کیسے، میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہے، اس ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. آج اس کا طریقہ تبدیل ہو گیا، بات وہی ہے. کہتے ہیں کہ جی 2 سے زیادہ نہ ہو، ہم اخراجات پورے نہیں کر سکتے، اور پھر طرح طرح کے طریقے ہمارے پاس پھر فتویٰ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ جی 120 دن ہو گئے ہیں، 90 دن ہو گئے ہیں، اب بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بابا اللہ تعالیٰ نے جس روح کو پیدا کر دیا ہے اس روح کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. آج اس کے طریقہ کار تبدیل ہو گئے، سوچ وہی ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی. پھر فرمایا کہ بلا تعقوا والدیکم، اور کبھی بھول کر بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا. فإن عقوق الوالدین من الکبائر، کہ لوگوں والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. مسند احمد کی یہ حدیث ہے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معجم الکبیر میں یہ حدیث آئی، فرمایا اوصیکم بالوالدین خیرا، کہ لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اب وصیت کس وقت کی جاتی ہے؟ بالکل جب آخری وقت ہوتا ہے. نصیحت اور وصیت میں فرق ہوتا ہے. نصیحت کسی بھی وقت خیر کی بات کرتی جائے یہ نصیحت ہے، جبکہ وصیت اپنے آخری لمحات میں ادا کیے گئے الفاظ کو کہا جاتا ہے. فرمایا کہ اوصیکم بالوالدین خیرا، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. فإنہما بابان مفتوحان للجنہ، کہ یہ تمہارے لیے دونوں جنت کے کھلے ہوئے دروازے ہیں. ان رضیا فلکم الجنہ، اگر یہ دونوں تم سے راضی ہوئے تو تمہارے لیے جنت ہے. وَإِن غَضَبَا فَلَكُمُ النَّارُ، اور اگر یہ تم سے ناراض ہوئے تو تمہارے حصے میں آگ ہی آگ ہے. ایک تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمائی، والدین کا ادب اور ان کی فرما برداری. دوسری چیز فرمایا غرور و تکبر. یاد رکھیے یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں نسلی تعصب بھی انتہا پہ تھا، اور جو تھوڑا سا کم تر ہوتا اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا. اور پھر تفاخر کی مختلف شکلیں تھیں کہ انسان کس طرح اپنے مال کے اوپر فخر کرتا ہے، اپنے زیور کے اوپر فخر کرتا ہے، اپنے قبیلے کے اوپر فخر کرتا ہے، اگر اس کا پہناوا اچھا ہے تو اس کے اوپر فخر کرتا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الناس، ابھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے. کلکم لآدم،
تم سب کے سب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ جب تمہارے آباء و اجداد میں سے سارے کے ساروں کو جوڑ لو، آخر پہ جا کے حضرت آدم علیہ السلام سے ملنا ہے، تو آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تو تم کس چیز کا فخر کر رہے ہو؟ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عرب والے کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلا لعجمی علی عربی، اور کسی بھی اجمی شخص کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلا لأحمر علی اسود، اور کسی سفید رنگ والے کو کسی کالے رنگ والے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، بلا اسود علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے رنگ والے کو کسی سفید رنگ والے کے اوپر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، ہاں ایک فضیلت موجود ہے، اگر کسی کے دل میں تقوی ہے تو وہ ان سب سے اوپر ہے۔ تقوی کے لحاظ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کا رنگ کیا ہے، کسی کی نسل کیا ہے، کسی کی کیفیت کیا ہے، وہ کتنے مال و دولت والا ہے، وہاں دل کے حالات چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی غرور و تکبر کے اندر نہ پڑو، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر شاکر رہو، صابر رہو، اور کبھی کسی کی تحقیر نہ کرو، تنقیص نہ کرو، بلکہ ہر ایک کو عزت و احترام کے ساتھ رکھو، ہر ایک کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤ۔ اور پھر فرمایا اگلی نصیحت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، الا وَإِنَّ كُلُّ رِبَا مَوْضُوعٌ، آج کے زمانے میں یہ بلا انتہا پہ پہنچ گئی، یہ آزمائش انتہا پہ چلی گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لوگوں دھیان سے سن لو، کل ربا موضوع، کہ جس قسم کا بھی کوئی سود کا لین دین کسی کا تھا وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَٰكِن لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اگر کسی نے کسی کو پیسہ دیا ہوا ہے، جو اوریجنل پیسہ دیا ہے اس کے اوپر تمہارا حق ہے، اس سے زیادہ کا کسی کو دوسرے کو حق نہیں ہے۔ فرمایا کہ فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کو 1 لاکھ دیا اور طے یہ پایا کہ 1,20,000 واپس لوں گا، تو یہ جو 20,000 ہے یہ سود ہے۔ اس کی شکلیں اب حیرانگی ہوتی ہے کہ ہزاروں شکلیں آ گئی ہیں، طرح طرح کے ہم سے سوالات ہوتے ہیں، اور اب کیا کہیں کہ وہ شکلیں اتنی بنا دی گئی ہیں کہ ان کے جواز کے فتوے لیے جاتے ہیں، پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ایک ہوتا ہے پوچھنا، ایک ہوتا ہے کہ وہ راہ نہ کے پوچھنا، وہ پوچھتے اس انداز سے ہیں کہ پروفیسر کوئی دسنا جگہ سے سننا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں نہ بتائیں۔ تو طرح طرح کی شکلیں ہیں بابا، ہمارا تو سیدھا سا موقف یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں پیسے کے اوپر پیسہ لیا جائے وہ قطعی طور پہ حرام ہے۔ سود کی بیسک ڈیفینیشن یہی ہے۔ اب ہیلو حجت ہے، کوئی کان ادھر سے پکڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، تو قرآن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر آپ نے 1 لاکھ کسی کو دیا ہے وہ آپ واپس لے سکتے ہیں، اس سے اوپر اگر کوئی رقم کا مطالبہ کیا گیا تو وہ موضوع ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم ہوگا۔ قد اللہ، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انہ لا ربا، کہ آج کے بعد کسی قسم کا سود کا لین دین نہیں ہوگا۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیٹاگوریکل فرما دیا کہ قد اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ انہ لا ربا، کہ آج کے بعد سود کا لین دین کسی قسم کا نہیں ہوگا، تو اس کے بعد پھر سوال و جواب بنتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ہیلے حجت بنتی ہی نہیں ہے۔ اور آج بڑے دھڑلے کے ساتھ مجھے یہاں اپنے حسن عبدال کا بھی پتہ لگا کہ لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ سود کا کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ نے 3 مہینے کا کہا 4 مہینے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر میں نے 1 دیا ہے تو 1 10 واپس لوں گا۔ دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں، خدا جانے
یہ کس خدا کے پاس انہوں نے جانا ہے، کس منہ کے ساتھ انہوں نے قبر میں جانا ہے، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واضح الفاظ کے باوجود بھی بڑے دھرنے کے ساتھ یہ کام جاری ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ أَوَّلُ رِبَا أَبَوْ رَبَّ الْعَبَّاسِ بن عبد المطلب کلو، فرمایا کہ سب سے بڑا اس وقت جو سود کا نیٹ ورک تھا یا لوگوں کو سود کے اوپر پیسہ دیا جاتا تھا وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا تھا، جو چچا تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے۔ بال و دولت تھی، تاجر تھے بہت بڑے، اور لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے جی یہ لو پیسے، اور ان کا پھر وہ نظام بھی بڑا تکڑا تھا، جس کو وہ آپ کہہ لیں کہ ریکوری کہتے ہیں جو پیسہ لیتے ہی، تو ریکوری والے بھی ان کے بڑے تکڑے تھے، بڑا اچھا ایک نیٹ ورک تھا ان کا۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلا جو سود میں ختم کر رہا ہوں وہ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ حل و حجت کے ساتھ، الفاظ دیکھیے حدیث کے کہ ابو رب العباس بن عبد المطلب کلو، کہ ان کا جتنا بھی سود تھا میں سارا کا سارا ختم کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیز یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک تلقین ہے، کوشش کیجئے کہ نقصان وقتی طور پر برداشت کر لے، سود کی لعنت کے اندر نہ پڑے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیر کا کوئی پہلو آئے گا، ہماری یہ وقتی مصیبت ٹل جائے گی، یہ 5-10 ہزار ہو جائیں گے، اور بالخصوص میں جو آج کل کے نوجوان ہیں، ہزاروں ایپس آ گئی ہیں جو آپ کو بڑے پرکشش انداز میں قرضے آفر کرتی ہیں کہ 30,000 آپ لے لیں، آپ 35,000 ہمیں دے دیجئے گا، ایک ہفتے کے بعد آپ دے دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہزار، یہ میرے پاس اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بندے کا میرے پاس میسج موجود ہے، اس نے کہا رو پڑا، 4 بچوں کا باپ ہے، اس نے کہیں کوئی 45,000 یا 40,000 لے لیا، اور 3 ہفتے اوپر ہو گئے وہ 60,000 پہ پہنچ گیا۔ وہ رو رہا تھا کہ سر جی اگر آج میں نے جمع نہ کروایا تو کل یہ پھر یہ 63,000 ہو جائے گا، میں کس طرح کروں گا؟ 45,000 دیا تھا۔ تو میرے عزیز کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر ڈالنے کی؟ وقتی طور پہ ہمیں بڑا پرکشش لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے، ہم لے لیں گے اور دے دیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس کام کے اندر برکت نام تو نہیں ہے۔ ہم نے جس عمر کے اس حصے تک پہنچ چکا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کو میں نے زندگی میں اس کبھی لعنت کے اندر دیکھا ہے، 2 لعنتوں میں، ایک شراب نوشی میں اور ایک سود میں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے کبھی اس کو سکھی نہیں دیکھا، کبھی سکھی نہیں دیکھا۔ یا اولاد ان کی نافرمان، یا خود وہ ایسی بیماری کے اندر گیا کہ بس الامان والحفیظ، اور یا پھر اس کی ابتر حالت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور حدیث، فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کہ لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا خیال کرنا۔ احدہما اکبر من الآخر، ان دونوں میں سے ہر چیز ایک دوسرے سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، سب سے پہلی شے جو میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور کیسی ہے؟ حبل ممدود، یہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور وعطرتی اہل بیتی، اور میری آل اولاد۔ میں بڑا حیران ہوا پچھلے دنوں، مطلب ہر سال ہی یہ جیسے محرم کے دن آئیں گے اور یہ خطبہ حجت الوداع آتا ہے تو پوسٹیں شیئر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ دل دکھتا ہے۔ بغض اہل بیت لوگوں کے اندر اس حد تک سما گیا ہے کہ الامان والحفیظ، آپ جو پوسٹیں شیئر ہو رہی ہیں یہ خالی یہ نہیں کہ میرے پاس آ رہی ہیں، آپ کے پاس بھی آ رہی ہیں۔ آپ ان پوسٹوں کو پڑھ کے دیکھیے، اس حدیث کا تذکرہ کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ بقایا 10 12 14 15 پوائنٹ آپ کو ملیں گے، آقا نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا۔ بابا
آقا کے آخری خطبہ میں کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ تھا۔ یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ ایسا حال بنا دیا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق اور رشتے کو کمزور کرنے کے لیے ایسی ایسی تعبیرات کی جاتی ہیں، ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس سے محسوس ہو کہ اہل بیت کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ احدہما اکبر من الآخر، کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بڑی ہیں۔ اور وَعِتْرَتِي أَهْلِ بَيْتِ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرُدَّا عَلَى الْحَوْضِ، اور ان دونوں کے درمیان کبھی فرق نہ کرنا جب تک تم میرے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچ جاؤ۔ اس قدر تاکید کے ساتھ الفاظ ہیں۔ حوض کوثر سے مراد یہ کہ جب تک قیامت نہ ہو لوگوں قرآن اور اہل بیت اطہار کا دامن نہ چھوڑنا۔ فانظروا کیف تخلفون فیہما، دیکھ لینا تم میرے بعد کس میں اختلاف میں پڑ جاؤ گے۔ فانظروا کیف تخلفون فیہما، دیکھ لینا کہ میرے بعد تم اس کام میں اختلاف میں پڑ جاؤ گے۔ اور یہی ہو گیا ہے۔ ہم جس دور کے اندر ہیں اس دور میں اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہے کہ علامات بالحدیث۔ یہ تو شکر ہے ہمارے استاد مکرم ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب، انہوں نے اتنا کچھ لکھا کہ پھر سے اہل بیت اطہار اہل سنت والجماعت کی مساجد کے اندر اس کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی، وگرنہ یقین مانیے کہ ہم نے فکس کر دیا تھا کہ اہل بیت کا ٹاپک فقط اہل تشیع کے لیے رہ گیا ہے۔ اور پھر فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اب یہ حدیث جو میں نے پہلے حدیث بیان کی یہ امام ترمذی حدیث لے کے آئے، یعنی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی وہ چھوٹے درجے کی حدیث یہ بات ڈسکس نہیں کرتا، یہ امام ترمذی علیہ رحمہ کی حدیث ہے۔ اور اب میں جو حدیث رکھنے لگا وہ سامنے یہ صحیح مسلم کی ہے۔ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں تلقین کر رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا میری اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ یہی الفاظ فرمائے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ لوگوں میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ میری اہل بیت اطہار کے معاملے میں کبھی کمی نہ ہونے دینا۔ تو میرے عزیز یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری خطبہ کے کچھ اقتباسات تھے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو آخری خطبہ ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کوڈ آف لائف ہے کسی بھی معاشرے کا۔ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر بیلنس آپ نے قائم کرنا ہے، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو، چاہے وہ معاشرتی لحاظ سے ہو، یا اپنے معاشیات کے حوالے سے ہو، کسی بھی نقطہ نظر سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ خطبہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت طیبہ کے اس پہلو پر دل و جان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔